آگے بڑھتے ہیں ہم انشاءاللہ آیت نمبر 63 کی طرف۔ وَإِذْ اور جب اخذنا لیا ہم نے میثاقکم پختہ عہد تم سے ورفعنا اور اٹھایا ہم نے فوقکم اوپر تمہارے الطور طور کو خذو پکڑو ما جو آتیناکم دیا ہم نے تمہیں بقوت ساتھ قوت کے وَاذْكُرُوا اور یاد کرو ما جو فیہ اس میں ہے لعلکم تاکہ تم تتقون بچ جاؤ۔ اور جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تم پر کوہ طور بلند کیا، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوط پکڑو اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ تو آپ کے نزدیک میثاق جو ہے یہاں پہ بتایا گیا واو فا اور قاف سے ہے، اور یہ ہوتا ہے پختہ اور پکا والا وعدہ اور پختہ عہد، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد ہے الطور طور پہاڑ، عربی میں ہر پہاڑ کو طور کہتے ہیں، اور جزیرہ نمائے سینا کے ایک خاص پہاڑ کا نام بھی طور ہے، جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا تھا، اور اسے جبل سینا بھی کہتے ہیں۔ اور میثاقکم جیسے ہمارے سامنے گزرا کہ تمہارا عہد، تمہارا جو ایمان، ٹھیک ہے، اس سے یہ جو ہے لیا گیا ہے۔ رفعنا، را فا عین جو ہے وہ اس کا روٹ ہے، اور ہم نے بلند کیا، ہم نے اونچا کیا۔ ما آتینا جو کچھ ہم نے دیا، اس سے مراد جو ہے وہ تورات ہے۔ بقوت قوت، اس سے مراد جو ہے نا یہاں پر اس آیت میں جو ہے وہ لیا گیا ہے تورات کو، یعنی تورات پر مضبوطی سے جم کر عمل کرنے کا وعدہ کرو ورنہ تم پر پہاڑ جو ہے وہ گرا دیا جائے گا۔ تو اس آیت میں جو بحث کا پورشن ہے اس میں دیکھیے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، وہ وقت یاد کرو، اس میں یہ بیسیکلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اپنے فور فادرز، اپنے آباء و اجداد کے برے افعال کی وجہ سے ان پر جو ہے نا وہ ان کو ڈانٹ پلائی ہے، ان پر زجر و توبیخ کی ہے، ان کو ڈانٹ پلائی ہے باقاعدہ، کہ وہ وقت یاد کرو جب طور کو تمہارے اوپر معلق کر کے تم سے پختہ عہد لیا گیا تھا۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور طور کو تمہارے اوپر اٹھایا۔ اس میں سیدنا عباس رضی اللہ عنہ، سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ طور وہ پہاڑ ہے جس کے اوپر تورات نازل ہوئی تھی اور بنی اسرائیل اس کے نیچے تھے، تو فرشتوں نے اس پہاڑ کو اوپر اٹھایا تھا۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑو، یعنی تورات کو مضبوطی سے پکڑنے، یعنی تورات کو محنت، کوشش اور اللہ تعالیٰ کے جو اوامر ہیں، جو بھی احکامات ہیں، اس پر صبر و استقامت کے ساتھ اس کو پکڑے رکھو۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور یعنی جو کچھ تورات میں ہے اسے سیکھو، اس کتاب کی تلاوت کرو، اس پر عمل کر کے یاد رکھو، اس کتاب کو یاد رکھو، اسے بھلاؤ نہیں، اس میں غور و فکر کرو، بے شک ذکر دل سے کرو یا اس پر عمل کرو۔ تو جو کچھ تورات میں حلال اور حرام ہے اسے یاد رکھو اور اس پر عمل کرو، اور کہا گیا کہ جو کچھ اس میں ثواب اور عذاب ہے اس کو بھی یاد رکھو۔ تو جو کچھ کتاب میں ہے اسے یاد رکھو، اس کی تعلیم دو، نہ اسے بھولو اور نہ ہی اس سے غافل ہو۔ کیا کرو؟ اس کتاب میں تدبر کرو، اور اس میں جو بھی اوامر ملتی ہیں، وعیدیں ملتی ہیں، ان کو یاد رکھو، اسے نہ بھولو اور ضائع نہ کرو۔ کتاب کو مضبوطی سے تھامنے سے مراد یہ ہے کہ اس کے احکامات اور ہدایت کو یاد رکھیں اور اس کے مطابق جو ہے وہ عمل کریں۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کے عذاب کے خوف اور اس کی ناراضگی سے بچو اور ایسے کاموں کو چھوڑ دو جن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روکا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے طور کی وادی میں کوہ طور کو اٹھا کر بنی اسرائیل سے عہد لیا۔ اس طرح وادی طور میں دہشت ناک صورتحال پیدا ہوئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بنی اسرائیل اس قوم کے افراد تھے جنہوں نے نیکی کی بات کو کم ہی قبول کیا تھا، اور اپنے بھائی بندوں کو وہ قتل کر دینا، انبیاء علیہ السلام کو مار ڈالنا، زیادتیاں کرنا اور اللہ کی نافرمانیاں کرنا انہوں نے اپنا شیوا بنایا تھا۔ اور انہی میں سے تھے جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بندر اور سور بنا دیا تھا، اور ان کے دلوں کے اندر اتنی شدید سختی موجود تھی جس کے ساتھ ممکن نہیں تھا کہ وہ کوئی معاہدہ نبھا سکتے۔
جب کبھی دل سخت ہو جاتے ہیں تو اس کا علاج پھر اس طرح سے کیا جاتا ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے طے کیا ہوا ایک طریقہ کار ہے جو کہ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے۔ تو ایمان لانا اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کرنا ہے کہ میرا جینا اور میرا مرنا اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہوگا۔ یہ جو ہمارا معاہدہ ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ، یہ عاجزی پر مبنی ہوتا ہے کہ بندہ کتنا عاجز ہے، اور دوسری طرف وہ ذات جس کے ہاتھ میں آسمان و زمین کی طاقتیں ہیں۔ اگر انسان اس معاہدے کو پورا کرتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو انسان سے ریکوائرڈ ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو ہیں وہ لازوال ہیں۔ لیکن اگر انسان اس معاہدے سے پھر جائے تو اس کے لیے شدید خطرہ ہے کہ اس کا مالک اسے جہنم میں ڈال دے، جب وہ اس طرح چلتا رہے کہ بچ نکلنے کا پھر کوئی بھی راستہ نہ ملے۔ اب ایمانی عہد پر ایک مومن کے وہی کیفیت مطلوب ہے جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر گزری تھی۔ ہر شخص کو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ ہر شخص مانتا ہے کہ مجھے اطاعت کرنی ہے، مجھے اس حکم کو ماننا ہے۔ تو اس عہد کی سنگینی سے اسے پوری طرح اس کو اس چیز کا ہونا چاہیے کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ میرا یہ عہد ہے اور میں نے اسے قائم رکھنا ہے، اور اسے کوشش کرنی چاہیے کہ وہ خلاف ورزی اگر اس نے کی تو آسمان و زمین اس پر گر پڑیں گے۔ تو کرنا یہ ہوتا ہے اس معاہدہ ایمانی میں، جس میں میثاقکم کے اوپر بہت زور دیا گیا ہے کہ انسان اپنا عقیدہ جو ہے وہ درست رکھے، جو اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں ان کا خیال رکھے، جو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ مستحب اور مسنون کام ہیں ان کا خیال رکھے، اور کبھی بھی جو ہے وہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جسے منع کر دیا ہے اس کے قریب بھی نہ جائے، اور جو کرنے کا کہا ہے وہ کرے۔ تو اس آیت کے مخاطب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لانا بھی عہد شکنی ہے، اسی لیے سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، تم لوگوں نے اتنے پختہ عہد اور اس قدر زبردست وعدے کی بھی کچھ پرواہ نہ کی اور عہد شکنی کر ڈالی، اس کے باوجود ہم نے تم پر دنیا میں کوئی ایسا عذاب نازل نہیں کیا جیسا تم سے پہلے بے ایمانوں اور عہد شکنوں پر ہوتا۔ یہ تم پر محض اللہ تعالیٰ کی رحمت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ ان کا اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ان کو رحمت للعالمین جو ہے وہ بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول نہ فرماتا اور نبیوں کے سلسلے کو برابر جاری نہ رکھتا تو یقیناً تمہیں زبردست نقصان پہنچتا اور تم اس عہد شکنی کی بنا پر دنیا اور آخرت میں جو ہے وہ برباد ہو جاتے۔